آج ماہ رجب پہلا عظیم و شان جمعۃ المبارک ایک سال ایسا کمال برسوں بعد ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار اس طرح سے پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، جلدی کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 5 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے جس کا برسوں سے انتظار کیا تھا۔ آج وظیفہ اپنی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کا شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ جمعۃ المبارک آئے اور میں رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا کراؤں، اور کب یہ جمعۃ المبارک آئے اور میں 33 بار اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بناؤں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقت طور ہے، اتنا مجرب ہے کہ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ہی ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس وظیفے کو بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے ماہ رجب کی پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ سال کے پہلے جمعہ مبارک کے دن، ماہ رجب کی پہلی جمعہ مبارک کے دن، یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کی فیصلے کرواتا ہے اور بدل دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا گیا۔ رب کا مہینہ ہے، آ گیا کب نیا سال شروع ہوگا، سال کا پہلا جمعہ مبارک آئے گا، اور آج خوش قسمت وہ بندے ہیں جسے ماہ رجب کی پہلے جمعہ مبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ یہ اللہ کی لادی تسبیح ہے، صرف 33 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص ایسا مقصد یعنی کہ وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو کوئی بھی بندہ ماہ رجب کی پہلے جمعہ مبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے پر رحم بارش برساتا ہے، آپ نے فصل کے بارش برساتا ہے، اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کی پہلے جمعہ مبارک کے دن پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں، چھوڑتا ہوں خوب درد، یعنی کہ مال ترکی مالا مال فرما دیتا ہوں۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جس لیے نہریں نکال دیں گے، جیسے اللہ کی خوشیوں کا حاصل کرنے، اللہ کے قریب حاصل کرنا، اللہ اپنے ہر حاجات کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے۔ جس کی کسی کو رب کریم سے اپنے پسند کا نصیب تقدیر لکھوانا ہے تو آج ماہ رجب کے پہلے جمعہ مبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فقر بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا، اور وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت اور اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا لیا، یعنی کہ سوچنے پر سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسان عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن یاد رکھیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم اللہ فرماتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو استغفار فلاں راستہ پاسی کا ہے۔ آپ ماہ رجب کے پہلے جمعہ مبارک کے دن رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگ دستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ راتوں جاگ لیں، جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف کر لیں، اعمال کر لیں، آپ کی نہ کوئی دعا قبول ہوگی نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ والو، اس لیے اگر کوئی بندہ یعنی کہ اس سال 2025 میں تنگ دستیاں کا مارا ہے، لاچاری مجبور کا مارا بیٹھا ہے، اگر کوئی وظیفہ پڑھ کر تھک چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک نہیں ہونا، نام نہیں لیتے رہتے، پریشانیاں کم نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اپنے جو بھی کام ہے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر قدم پر رکاوٹیں، ہر قدم پر بندشیں، ہر قدم پر مشکلات، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ رجب کے پہلے جمعہ مبارک کے دن اس عمل کو صرف یعنی کہ 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھ فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔
پہلے جمعۃ المبارک کے نصیب بدل جاتے ہیں، جتنا مرضی ہو، بڑا ہو، جتنی بھی مرضی ہو، یعنی کہ ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رب کریم کے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے، پسندیدہ نوکریاں لینا چاہتا ہے۔ انسان تو تھکتا ہے، منہ نہیں اس سے نکلتا جانے، لیکن آج واقع جب رجب کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن جب آتا ہے، رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے خزانوں لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کھلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیں۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ مجھے گناہگار کو بخش دے، یا اللہ جملے تو اللہ تعالیٰ کے اتنا پسند کا ہے جب کوئی بندہ اس کا ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے پڑھتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک آپ نے زیادہ خوش ہوتا ہے، آپ نے رحمت کو بندوں دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے لغوی معنی ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت ہی، گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ بہت سارے آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بھی بتائی گئی ہے، جن میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں بھی حکم دیتی ہے کہ کچھ اس کے طلب کا بارے میں کچھ اس کے تعریف بیان کرتی ہے، لیکن سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان کرنے والا ہے۔ آج ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج موقع ہے، سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنون ارمیم فرمایا، حکم دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کرتے تو یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے علاوہ ہے کوئی بھی بے شمار آیات بھی، احادیث بھی کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آئی، تو وہ تمام مشکلاتوں کو چھٹکارا کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھتے جاتی ہے، اور بار بار گاہی رب العزت کی یہاں اس کے لیے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہے۔ آج ہم گناہوں سے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم رب کریم کے نافرمانیاں میں ہیں، صبح شام دن رات کبیرہ و صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحم مہربان کے پروردگار بغاوت کے مرتلب ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخر سے غفلت میں رکھا ہے، اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم نے ہو چکے ہیں مال کا بیٹی، یعنی کہ پتہ نہیں لگا۔ آج سال یعنی کہ 2024 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ہوتے علامات اور اس کے اوپر عمل کے بغیر وقت ضائع نہیں کریں گے، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے ہمارے چینل پر ابھی آپ نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہر بسر کے ساتھ نیو وظائف عمال کے ساتھ آپ آئے تک ہر وقت نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ یعنی کہ رجب کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتے رہے۔ آج یہ ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک کا، جس کا شدت سے انتظار کیا گیا، پورا سال انتظار کیا جاتا ہے کہ کب رجب کا پہلا جمعۃ المبارک کا آئے اور چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ نے کیا کرنا کہ قبلہ منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر مسئلے پر بیٹھنا، اللہ حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد یا درود ابراہیم ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہے، یا نماز والا درود ابراہیم جس کو بہتر لگتے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اب توجہ کریں کہ آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جس وقت ملتا ہے، صرف اپنے یقین کامل توجہ کے دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 33 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بالکل اپنے ویڈیو کو اس پہ مت کیجیے گا، اپنے پیروں کے کلٹاری میں، یعنی کہ کیونکہ ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ایک ساتھ آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار درود پاک پڑھیں. اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کی کسی مقصد کے لیے پڑھتا رہتا ہے. کسی نے حاجات کے لیے یا بیماری کی اور پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے. تو آج میری دوستوں جس کا جو بھی مسئلہ ہے، میری بینوں جو بھی دکھاریا ہے، تھک چکی ہیں پڑھ کر گھر کے حالات سے آج یعنی کہ اپنا الفاظ میں نیت کریں. مولا کریم سے آپ کو نیت ساتھ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہماری تمام تنگ دستیوں کو دور فرمائے. ثانیہ سال ہے مہینے کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا، کامیابی والا بنیاد، یعنی کہ آپ نے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے. جو مانگو گے ایک دن کے اندر مقصد جتنا مرضی بڑا پورا ہو کر رہے گا. نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھیں. اس کے بعد وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اپنے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یعنی کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں تو ندامت و شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے کبیرہ و صغیر گناہوں کی بخشش معافی مانگی. عرش الہی پر بیٹھا ہے میرا رب، وہاں ہوتا ہے وجہ کی اس وظیفے کے شدت انتظار کیا جاتا ہے. کب قبولیت کی گھڑیاں آئیں اور ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھیں. اپنے نسلوں کو رزق کا انتظام کریں. پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے، ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک 3 یعنی کہ 33 بار اپنے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا. یہ کامیابی کی کہاں سے آ رہی ہے؟ یاد رکھیں کہ آپ جب اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے تو پھر راستے ہی بدل جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں. بے بسی ختم، پریشانی ختم. آپ یعنی کہ جو بھی چاہو گے اللہ سے وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے. لا حول ولا قوت الا کو پڑھنے توجہ کیجیے. کتنے بار پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم 33 بار پڑھنا ہے. اس طریقے سے اپنے ہاتھ کے انگلیوں کی طرف صرف یعنی کہ پڑھنا ہے. پڑھتے ہمت کیجیے گا. لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر دی. جو آپ نے کیا یعنی کہ پڑھنا ہے یعنی کہ 33 بار. انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے. اب رب کریم سے جو کچھ مانگو گے مل کر رہے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ کا پورا بعد اپنے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے. وہ آج ہی خاص الخاص مجرب طاقت اور عملہ. آپ نے صرف 3 بار تیسرے کلمے پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ جس کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ ماہ رجب کے پہلے جمعہ صرف 3 بار پڑھنے سے نصیب بدل جائے گا. بڑے یعنی کہ مقصد بڑے پریشانیاں ختم اور بڑے مقصد پورے ہو جائیں. ارجنٹ کسی بھی مقصد کی کامیابی چاہتے، رشتے چاہیے، بیماری سے شفا چاہیے یا قرض سے نجات چاہیے تو یہ 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک تیسرے کلمے پڑھنا ہے. توجہ کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر 3 بار. اس طریقے سے آپ نے صرف اور صرف 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو فوراً ملے گا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، آپ کے لیے ہر حاجت پورا کر جاتے ہیں. 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب حق میں بہتر فیصلے کر دیتا ہے. بگڑے کام سنور جائیں گے، کنورنا شروع ہو جاتا ہے، اولاد نصیب روشن ہو جاتے ہیں، وہ بچے لاکھوں میں ڈگری میں ہیں، یعنی جو بھی آپ چاہو گے اللہ آپ کو عطا فرمائے. اللہ سے میری یہ دعا ہے، میرا سنانا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ لیکن قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.